احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ دین اسلام اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ عز و جل کی توحید کا اقرار، اس کی گواہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اس کی گواہی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ رمضان کے روزے یہ دین اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ کوئی بھی عبادت اس کے کرنے سے پہلے اس عبادت کے احکام اور مسائل کا علم ہونا چاہیے تاکہ انسان احسن طریقے سے وہ عبادت کر پائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے تو رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کے مسائل، اس کا علم ہر بندے کو ہونا چاہیے تاکہ رمضان المبارک میں انسان ان باتوں کو مد نظر رکھتا ہوا اپنی نیکیوں کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے۔ سب سے پہلے سحری ہے۔ سحری سے پہلے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ روزے کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات سے روزہ رکھنے کی پختہ نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی اذان سے پہلے، صبح صادق سے پہلے فرض روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ دونوں احادیث کا مطلب ایک ہی ہے، کیونکہ رات سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک ہے، تو اس کے درمیان رات سونے سے پہلے نیت ہو یا فجر سے پہلے نیت ہو اور رات ہی میں نیت ہو۔ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص سفر پر جانے والا ہے یا بیمار ہے، اس کا رات کو ارادہ نہیں صبح روزہ رکھنے کا کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، یا بیمار ہوں، طبیعت نہیں ٹھیک، سحری کے وقت بھی اٹھا ہے، کھانا بھی کھایا، ارادہ کوئی نہیں، اس کی نیت نہیں روزہ رکھنے کی۔ اذانیں ہو جانے کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو دل میں پھر اس وقت ارادہ اور نیت کرتا ہے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ فرضی روزے کی نیت فجر کی اذان یعنی صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ کا نام نہیں ہے۔ یہ عام طور پر کیلنڈروں پہ لکھا ہوتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ خود ساختہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں بیان فرمائی، نہ ہی اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، کسی نے یہ بات نہیں، یہ بعد میں کسی نے بنائی اور بتائی، اور پھیلتے پھیلاتے چلتے چلاتے یہ کیلنڈروں کی زینت بنی، اور آج بڑے سارے لوگ ان الفاظ کے ساتھ روزے کی نیت کرتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہے۔ اس دین اسلام میں جو اللہ عز و جل نے نازل فرمایا ہے
کامل اور مکمل، اس میں یہ الفاظ نہیں آتے۔ اسے ان الفاظ سے نہیں، دل کا ارادہ، الحمدللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں گے۔ اسی طرح رات تراویح پڑھنے کے بعد جب سونے کے لیے بستر پر آتے ہیں تو ہمارا ارادہ اور نیت ہوتی ہے کہ صبح روزہ رکھیں گے۔ سحری کھاتے ہیں تو ارادہ ہے کہ ہم سحری کرنے ہیں، اس لیے کہ روزہ رکھنا ہے، وہی نیت ہے، الفاظ کا نام نیت نہیں۔ البتہ فردی روزے اور نفلی روزے کی نیت میں کچھ ٹائمنگ کا فرق ہو سکتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت، ضحیٰ کے وقت گھر میں تشریف لائے، جب سورج بلند ہو چکا تھا، وہ 8-9 بجے کا ٹائم ہوگا، آ کے اپنی اہلیہ سے، ہماری ماں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں۔ کھانا طلب کیا، کھانا نہیں تھا، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے نفلی روزے کی نیت کی، یہ رمضان کے علاوہ کسی اور سال کے کسی دن۔ تو نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے پہلے کی جا سکتی ہے، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ فجر کی اذان سے لے کر جب نیت کی جائے اس کے درمیان کھایا پیا نہ ہو اور کوئی روزے کے منافی کام نہ کیا ہو، یہ نفلی روزے کی نیت ہے۔ فرضی روزے کی نیت فجر کی اذان سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد سحری میں 3-4 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری کرنی چاہیے۔ امام بخاری مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، اس کو نہیں چھوڑو، اور کچھ نہیں تو پانی کا ایک گھونٹ پی لو، یعنی یہ برکت ضرور حاصل کرو۔ کھانے کی طلب نہ ہو تو پانی کا گلاس، آدھا گلاس، 1-2 کھجور، کچھ نہ کچھ اس برکت کو حاصل کرو، کچھ نہ کچھ کھا یا پی لو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، بے شک اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل کرتے ہیں اور فرشتے رحمت اور بخششوں کی دعائیں کرتے ہیں ان افراد کے لیے جو سحری کرتے ہیں۔ انسان حاجت اپنی پوری کرتا ہے اور اللہ خوش ہوتے ہوئے اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جو سحری کرتے ہیں اس بہترین گھڑی میں اٹھ کر دن بھر کی ریاضت اور شدت کے لیے یہ سحری کر رہے ہیں، فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ ان کے لیے میز سے بخشش اور رحمت کی التجائیں کرو، وہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو سحری کرنی چاہیے، بابرکت کھانا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 2، سحری تاخیر سے کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے کریں۔ تو سحری صبح صادق ہونے سے، فجر کی اذان سے قریب 10-15 منٹ، اس کے درمیان قریب جو ہے وہ سحری کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، عمر بن میمون کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سحری تاخیر سے کرتے تھے، آخری اوقات۔ صحیح بخاری مسلم میں ہی سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی اسلام کے ساتھ سحری کی، پھر آپ اسلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی ادھر سحری مکمل ہوئی، ادھر اذان فجر، اور اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، آخری نماز۔ اس لیے سحری کو تاخیر سے کرنا چاہیے۔ بعض لوگ 2-2:30 بجے کھانا کھا لیں، سحری ہو جائے گی، لیکن بہتر، اولا، افضل یہ ہے کہ سحری کو آخری گھڑیوں میں کیا جائے۔ تیسری بات، سحری کے حوالے سے نبی اسلام میں مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اس کا ویسے معنی تو مطلق طور پر یہ بنتا ہے کہ سحری کے وقت کھجوریں کھا لی جائیں، لیکن ہم عام طور پر کھجور کو صرف برکت کے طور پہ کھاتے ہیں۔ افطاری کے وقت بھی اور سحری کے وقت بھی اگر اس کا اہتمام ہو، باقی ہمارے لوازمات اس کے علاوہ ہوتے ہیں، بہرحال کھانا کھایا جا سکتا ہے، لیکن مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اگر وہ کچھ کھجوریں 10-12 جتنی طلب ہو اور ساتھ پانی پی لے تو بہترین سحری۔
مدینہ کے باسیوں کے پاس کھجوریں ہوتی تھی اور یہ کھجوریں کھانے کے قائم مقام ہوتی تھی، یہ کھانا تھا۔ بہرحال کچھ اور بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے، لیکن کھجور کو بھی اگر ساتھ کھا لیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی کچھ عمل ہو جائے کہ بہترین سحری مومن کی کھجور ہے۔ چوتھی بات سحری کے حوالے سے امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے اور اذان شروع ہو گئی تو وہ اپنا برتن ہاتھ سے نیچے نہ رکھے بلکہ اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ کوئی کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے اذان فجر شروع ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی حاجت پوری کر، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کھانا کھانے کا وقت صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اب کھائیں اور پئیں، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں صبح صادق کی جو دھاری ہے سفید وہ واضح ہو جائے فجر سے، یعنی فجر کا طلوع ہونا یہاں تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ اضطراری طور پر کوئی بندہ لیٹ ہو گیا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی حاجت کو پورا کر لے، برتن کو نہ رکھے، لیکن نہ کھانے کا ٹائم پہلے پہلے۔ بعض ساتھی ان کا معمول یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت روزانہ چائے اذان کے وقت پیتے ہیں، لسی اذان کے وقت پیتے ہیں، ایک گلاس پانی اذانیں شروع ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہی پیتے ہیں۔ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ لسی ہو، چائے ہو، پانی ہو، وہ اذان فجر سے پہلے پہلے مکمل کر دیں۔ ہمارے پاس ٹائمنگ الحمدللہ ہر بندے کے پاس موجود ہے، اتنے بج کر اتنے منٹوں پر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو اس وقت سے پہلے پہلے پانی، چائے اور جو بھی چیز ہے بیدار ہے تو اپنے وقت پر اس کو کھا لینا چاہیے۔ ہاں کوئی بندہ لیٹ ہو گیا تو وہ لیٹ ہونے کی صورت میں وہ اذان ہو رہی ہے اور کھا رہا ہے تو وہ نہ رکھے، وہ اپنا کھانا مکمل کر لے۔ لیکن اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ یا اس کوئی بعض دفعہ کسی بندے کو آنکھ ہی نہیں کھلتی، فیملی کو کسی کے بندے کو کسی گھر کے فرد کو بیدار ہی نہیں ہو پایا، اذانیں ہوتی ہیں سمجھے کہ 4:15 بجے بالفرض، تو 4:20 پہ اذانیں ہو رہی ہیں، 4:20 پہ 5 منٹوں کے بعد اذان کھلتی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، جلدی سے اٹھتے ہیں، کوئی چیز کھا پی لیتے ہیں کہ چلو ابھی اذانیں ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب تک اذانیں ہوتی رہے بندہ کھا پی سکتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اذانیں تو ہمارے ہاں 15-20 منٹ ہوتے رہتی ہیں، اذانوں کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح صادق کا جو وقت ہے یہ کھانے پینے کے وقت کا اینڈ ہے، ختم ہو گیا۔ اذان کہیں ہو یا نہ ہو، وہ وقت جو ہے وہ صبح صادق کا، وہ سحری کے وقت کا اختتام ہے۔ بندہ سفر میں ہو، دوران سفر ٹائمنگ ہمارے پاس گھڑی موجود ہوتی ہے، ارد گرد کوئی بستی نہ ہو، اذان کی آواز نہ آئے تو بندہ کیا کھاتا پیتا رہے، نہیں، ٹائم ہمارے پاس موجود ہے، اس کے مطابق اپنی سحری کو ختم کر دیں، کلوز کر دیں۔ اسی طرح گھر میں اذانیں ہوتی رہے اور بندہ کھاتا رہے، یہ درست نہیں۔ اگر کسی بندے کی آنکھ لیٹ کھلی ہے، اذانیں 4-5 منٹ ہو گئے ہو رہی ہیں، وہ اب کھانا نہیں کھائے گا، وہ اب 8 پیرا روزہ رکھے کیونکہ کھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہاں جو اضطراری طور پر 1-آدھا منٹ پہلے اٹھا ہے یا عین اس وقت جب یہ سمجھے کہ ٹائم ہوا ہے اس وقت وہ کھانا شروع کرتا ہے تو وہ اپنی حاجت کو پورا کر لے، یا 2-4 منٹ پہلے شروع کیا ہے وہ اپنا کھانا مکمل کر لے۔ افطار جلد کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت کے افراد جلد افطاری کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ خیر و عافیت سے رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک جلد افطاری کریں گے دین غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطاری کرتے ہیں، تو یہود و نصارہ کی مخالفت میں وقت جب ہو جائے تو اس وقت سحری افطاری کر لینی چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطاری کے لیے ستاروں کا انتظار نہیں کریں گے۔ ستارے جب ذرا تاریکی ہو جاتی ہے اس وقت نکلتے ہیں، نہیں، اس کا انتظار نہیں کرنا،
بلکہ وقت ہو جائے تو جلد افطار کرنا چاہیے۔ افطاری میں دوسری بات، افطاری کا وقت کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ سورج کا غروب ہونا یہ روزے کے اختتام کا وقت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب سورج کی ٹکیاں غائب ہو جاتی تو وہ افطار کر لیتے تھے۔ مزید صحیح بخاری مسلم کے اس حدیث سے بھی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ آپ علیہ السلام سفر پر تھے، دوران سفر آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے سورج غروب ہونے کے بعد ایک ساتھی سے کہا بھی سواری سے نیچے اترو، ستو گھولو تاکہ میں افطاری کروں۔ اس ساتھی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سواری سے نیچے اترو، ستو گھولو۔ اس نے پھر عرض کیا کیونکہ اس وقت تو اذانیں تو جنہوں نے دینی ہے وہی محو سفر ہے اور وہی اس سفر میں ساتھ ہے، اور کوئی کہیں اور تو اذانیں ہونی نہیں تھیں۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے رفقا ہی اذان دینے والے تھے اس وقت۔ اس نے عرض کیا کہ انتظار کر لیں۔ آپ نے فرمایا سواری سے نیچے اترو، ستو گھولو۔ پھر عرض کرتا ہے، یہ 3 مرتبہ انہوں نے عرض کیا، ساتھی نے، نبی اسلام کے صحابی نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد بندہ کھلی جگہ پر ہو تو افق پر روشنی ہوتی ہے۔ اس کا بار بار کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی افق پر روشنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ آپ نے فرمایا 4تھی مرتبہ فرمایا سواری سے نیچے اترو، ستو گھولو۔ ستو گھولے آپ علیہ السلام نے، افطار کیا۔ فرمایا جب دن ادھر سے آئے، رات ادھر چلی جائے، سورج غروب ہو جائے تو پھر اس کے بعد افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افق پر روشنی بھی ہو تو اس روشنی کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ سورج کا غروب ہونا افطار کا وقت ہے تو اس وقت افطار کر لینا چاہیے۔ افطار میں معمول تھا نبی علیہ السلام کا تر کھجور سے روزہ افطار کرتے۔ تر کھجور نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور سے روزہ افطار کرتے۔ اگر وہ بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ روزہ کسی بھی چیز سے افطار کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی اسلام کا معمول اگر اس کے مطابق روزہ افطار کیا جائے تو اس کا الگ سے اجر اور ثواب ملے گا۔ تو تر کھجور جس میں نمی ہوتی ہے، خشک کھجور جو ذرا جس میں نمی نہیں ہوتی، جس طرح ہمارے ہاں ایرانی کھجور ہے اس میں ذرا وہ خشک ہوتی ہے، ویسے کسی بھی چیز سے افطار کیا جا سکتا ہے۔ ابھی میں نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث بیان کی ہے، آپ علیہ السلام نے دوران سفر ستو پانی میں گھول کر اس کے ساتھ افطار کیا ہے۔ افطاری کے وقت روزہ دار اس کی روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ آپ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی دعا کرنا چاہے تو افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی اس کو دعا کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو کوئی کسی کو روزہ کھلواتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ کھلوانے والے کو جتنا اجر روزے دار کو دیتے ہیں اتنا ہی اجر روزے کھلوانے والے کو دے دیتے ہیں، اور اس روزے دار کے اجر میں سے کمی نہیں کی جاتی، اس میں سے کاٹ کے نہیں اس کو اجر دیا جاتا، وہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی روزہ افطار کروائے تو جس نے افطاری کی ہے اس کو چاہیے کہ وہ افطار کرنے والا جو کروانے والا ہے اس کو دعا دے۔ آپ اسلام دعا دیتے تھے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، آپ کے ہاں بھی لوگ روزہ دار روزہ افطار کریں، آپ کا کھانا نیک لوگ کھائیں، اور فرشتے آپ پر رحمت اور بخشش کی آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ جو چیزیں روزے کی حالت میں ناجائز ہیں، روزہ رکھنا ہے تو روزے کے ساتھ روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ اسلام میں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ جھوٹ کے متعلقہ تمام امور ان سے اجتناب کرنا چاہیے، غیبت، چغلی، بہتان، ایک دوسرے کے خلاف باتیں،
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار اس کو اگر کوئی گالی دیتا ہے یا اس سے لڑنا چاہتا ہے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی میرا روزہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مجھ کو گالی دے تو میں اس کے جواب میں اس کو گالی دوں، دوسرا گالی دے مجھے میرا روزہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو گالی دوں، مجھ سے وہ لڑنا چاہے میرا روزہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آگے سے لڑائی کروں۔ روزہ حلم سکھاتا ہے، روزہ ضبط سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، زبان بندی سکھاتا ہے۔ آپ علیہ السلام میں روزہ کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے صرف، بلکہ روزہ جنسی حرکات و سکنات اور جنسی گفتگو سے اجتناب کرنے کا نام ہے۔ میں روزہ دار بیہودہ گوئی نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے۔ یہ اکثر باتیں جو ہیں جو حدیث میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ زبان، روزے کی حالت میں زبان بہت اہم ہے۔ زبان کی محافظت جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، کسی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے سے نہیں، اپنے آپ کو روکا جائے، گالی گلوچ سے، بیہودہ گوئی سے، فحش گوئی سے۔ اور اسی فحش گوئی کے حوالے سے حرکات و سکنات، ایسا سمجھے کہ یہ جو موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے اس میں دیکھنا اور اس کی ساری کیفیات جو ہے نا وہ روزے کی حالت میں اختیار کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، روزہ کانوں کا بھی روزہ ہے، روزہ زبان کا بھی روزہ ہے، روزہ دل کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے، جسم کا بھی روزہ ہے اور روح کا بھی روزہ ہے۔ ہر عضو کا نام اس کا روزہ ہے، اس لیے روزے کی حفاظت کرنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ہیں کہ ان کو روزے میں سے سوائے پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ روزہ رکھا ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا ہے، لیکن یہ باقی سارے کام کر رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلی ہو رہی ہیں، جھوٹ ہو رہا ہے، دھوکہ دہی ہو رہی ہے، فراڈ ہو رہا ہے اور وعدہ خلافی ہو رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ فرمایا کتنے روزے دار ہیں کہ ان کو سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو روزہ رکھا ہو اور اس کی حفاظت نہ کی جائے، اور حفاظت نہ کرنے کی صورت میں اتنا بڑا نقصان ہو جائے کہ شاید ہم باقی زندگی اس کا نقصان پورا کرنے میں بھی بسر کر دیں تو نہ پورا ہو پائے، کیونکہ رمضان زندگی میں قسمت سے آ رہا ہے اور وہ گزر جائے اور بغیر کسی بخشش اور اللہ کی رحمت کے حصول کے گزر جائے، اجر و ثواب سے محرومی سے گزر جائے، تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے روزہ رکھ کر روزے کی حفاظت بھی کرنی، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جمی امور جو ہیں ان کو نیگیٹو باتوں سے بچانا۔ دیکھیں کھانا پینا تو حلال ہوتا ہے نا، اس حلال کی وقتی پابندی لگائیے، لیکن جھوٹ، غیبت، بہتان، دھوکہ دہی، عہد شکنی، یہ ساری باتیں تو ویسے ہی حرام ہیں۔ بندہ کھانا پینا جو حلال ہے اس کی پابندی تو کر دیتا ہے چھوڑ کر، لیکن جو حرام ہے، جو روزے میں بھی حرام بلکہ عام حرام ہے اور روزے میں بلا اولا حرام ہے، اس کا ارتکاب کرتا رہے، تو یہ روزے کو اتنا نقصان پہنچائے گا کہ اجر و ثواب سے خالی کر دے گا۔ اس سے روزہ رکھ کر روزے کی حفاظت کرنی۔ وہ افراد جن کو روزہ چھوڑنے کی رخصت حاصل ہے، مسافر، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ بندہ روزہ چھوڑ دے، باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ مسافر کتنا مسافر ہو، کتنی مسافت پہ سفر کرے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے بارے میں ہر بندہ اپنی ذات کے حوالے سے مفتی ہے، کیونکہ ہر بندے کے لیے ایک ہی سفر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک بندے نے راولپنڈی جانا ہے، نوجوان جائے گا اس کی حالت اور ہے، کوئی بندہ 60 سال کا جائے گا اس کی کیفیت اور ہے۔ پھر ایک ہی فاصلہ ہو لیکن بندے کی ورکنگ میں فرق ہو، اس میں بھی فرق پڑتا ہے۔ ایک بندے نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا کے ٹھہر جانا ہے، ایک بندے نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا کے ورکنگ کرنی ہے، ورکنگ میں اس نے مثال مارکیٹنگ کرنی ہے یا کوئی اور اس کی زندگی کا معمول ہے جس میں اس نے مسلسل ورک کرنا ہے، تو ان دونوں کی حالت ایک جیسی نہیں ہے۔ تو مسافر روزہ رکھ بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ فرمایا چاہو تو رکھ لو،
چاہو تو چھوڑ دو، لیکن اگر سفر کے دوران روزہ رکھنا مشکل ہو تو جمہور اہل علم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل اور باقی علماء فرماتے ہیں اگر روزہ رکھنا مشکل ہو تو پھر روزہ چھوڑ دینا افضل ہے، اور اگر روزہ رکھنا آسان ہو تو پھر سفر میں روزہ رکھ لینا افضل ہے۔ تو مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، بیمار آدمی، بیمار بھی کتنا ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، ہر بندہ اپنی ذات کا خود مفتی ہے، وہ اگر کنڈیشن دیکھتا ہے کہ میرے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے چھوڑ دو، اگر وہ سمجھتا ہے کہ معمولی جی بات ہے، خیری ہے، رکھ سکتا ہوں تو رکھ لیں، بیمار کو بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت حاصل۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، جس کے بدن میں ایک جان پرورش پا رہی ہے روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جن کی گود میں بچہ ہے اور بچے کو وہ فیڈ کرواتی ہیں ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن جو روزے چھوڑے ہوں گے وہ گنتی بعد میں پوری کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پر، پانچویں نمبر پر، ایسا بوڑھا شخص جس کے تندرست ہونے کے چانسز نہیں ہیں اور طاقت بھی کوئی نہیں روزہ رکھنے کی، تو اس سے بارے میں آتا ہے کہ رخص، اس کو رخصت دی گئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایسے شخص کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دے، وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دے، یا ایسا بیمار ہے جو مستقل بیمار ہے جس کے تندرست ہونے کے چانسز نہیں ہیں تو ایسا بیمار بھی روزہ چھوڑ، یعنی اس کے تندرست ہونے کے چانسز ہی کوئی نہیں ہے اور وہ طاقت رکھتا نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اسے رکھا ہی نہیں جائے گا، تو وہ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کے بدلے 30 مسکینوں کا کھانا اوسط درجے کا جو عام طور پر کھاتے ہیں، جو کوئی صاحب ثروت ہیں وہ اپنے لحاظ سے دے دیں گے، جو متوسط ہے افراد وہ اپنے لحاظ سے کھانے کی قیمت یا کھانا جو ہے نا وہ کھانا مہیا کر دیں، اور جو بالکل جو ہے نا مالی لحاظ سے کمزور ہیں تو وہ اپنی مالی پوزیشن کے لحاظ سے گھر میں جو کھانا ہوتا ہے اس کے مطابق 30 دنوں کا 30 مسکینوں کو فدیہ کھانے کا کھلا دیں۔ اچھا، یہاں پر کوشش کیجئے کہ کھانا بھی دیا جائے، رقم نہ دی جائے، کیونکہ طعام مسکین کا کھانا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ضرورت مند بندہ، اس کی اپنی ضرورت ہے، اس نے بجلی کا بل دینا ہے، آپ پیسے دیں وہ بجلی کا بل جمع کرا دے گا، اس لیے راشن اگر کسی کے گھر میں ڈال دیں تو وہ بہتر اور اولا ہے تاکہ وہ کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے۔ ان بندوں میں سے اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، مسافر، بیمار، حاملہ، دودھ پلانے والی، یا جو بوڑھا مستقل ہے، وہ اگر روزہ رکھ لیں گے لیکن بعد میں نبھانا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ روزہ کھول دیں، جب مشکل ہو جائے روزہ نبھانا تو وہ کھول سکتے ہیں۔ اب جن کے روزے رہ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ بعد میں روزے پورے کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں روزے پورے کر لیں جن کو روزہ چھوڑا ہے۔ بعد میں جو رکھنے ہیں کوشش کی جائے کہ جلد از جلد روزوں کا اس کی قضا دے دی جائے، لیکن اگر دیر بھی ہو تو بہرحال قضا دینی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتی تھی جو رمضان میں رہ جاتے تھے، تو میں اگلے سال رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہوتا، جو آج شعبان کی تاریخ آخری چل رہی ہے، آخری تاریخیں ہیں، تو اس مہینے میں جا کے میں روزوں کی قضا دیتی تھی۔ تو بہرحال مؤخر بھی ہو تو روزے کی قضا دینی ہے، لیکن جتنی بہتر دی جائے، جلدی دی جائے، یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی جانب سے ایک فریضہ ہے، جو مؤخر ہے تو اس کو جلد از جلد ادا کر دینا ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان میں روزے رکھتا ہوا فوت ہو گیا، مثلاً ایک بندہ روزے رکھ رہا تھا، 15ویں روزے بیمار ہو گیا، 20ویں روزے فوت ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے ذمہ روزے ہوں تو اس کے وارث جو ہے وہ روزے رکھے۔ 5 روزے اس سے اگر زندہ بعد میں رہتا تو اس نے روزے رکھنے تھے، لیکن وہ زندگی نے وفا نہیں کی تو وہ روزے جو ہے وارث رکھیں گے۔ یا ایک بندہ رمضان میں بیمار ہوا، بعد میں تندرست ہو گیا، 5-7 روزے چھوٹ گئے، لیکن اس کا ارادہ بعد میں رکھنے کا، لیکن مہینے 2 مہینے گزر کے اس نے بھی روزے نہیں رکھے، لیکن فوت ہو گیا تو وہ رسا اس کے بدلے روزے رکھیں گے۔ خواتین کے جو روزے رہ جاتے ہیں بعد میں انہوں نے گنتی پوری کرنی ہوتی، لیکن ابھی گنتی پوری نہیں کی، 2-3-4 ماہ گزر گئے، لیکن گنتی نہیں پوری کی
تو پھر وہ ورثاء جو ہے وہ جو روزے رہ گئے ہیں میت کے جو فوت ہونے والا ہے تو اس کی جانب سے روزے رکھیں گے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جن میں نے نیت، سحری، افطاری، جو چیزیں ناجائز ہیں روزے کی حالت میں اور جن کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، وقت نے اتنی ہی اجازت دی مجھ کو تو میں نے یہ مسائل جو ہے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ ہم رمضان مبارک میں ان باتوں کو اور ان مسائل کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ کو بہتر طریقے سے رمضان کی خیر و برکت کو حاصل کرنے کے لیے تیار کر پائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور مالک الملک ہمیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ خیر و عافیت سے عطا فرمائیں۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائیں، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔